گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ بعض اوقات مبتدا کی خبر جو ہے وہ جملہ ہوتی ہے بھائی. تو پورا جملہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا کی خبر بنتا ہے. اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر جملہ اسمیہ کے اندر ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر وہ اس میں آئے گی. اور اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو وہاں پر فعل کے ساتھ ساتھ فاعل یا نائب فاعل بھی آئے گا بھائی. اور میں نے آپ کو بتلایا کہ جملہ مستقل ہوتا ہے، اس میں بات پوری ہوتی ہے، وہ کسی اور لفظ کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں. لیکن جب اس کو خبر بنایا جائے تو آپ اس کو جوڑ رہے ہیں مبتدا کے ساتھ. تو جب جملے کو جوڑ رہے ہیں مبتدا کے ساتھ تو اب درمیان میں ربط چاہیے، اور جو چیز ربط دے اس کو عائد کہتے ہیں. عائد، اور وہ عائد اس کی کئی صورتیں ہیں، لیکن سب سے عام استعمال ہونے والی صورت کیا ہے کہ کوئی غائب کی ضمیر ہوگی جو اس مبتدا کی طرف لوٹے. تو اسی فعل کے اندر ضمیر ہونا ضروری نہیں، بلکہ پورے جملے کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ کوئی ضمیر ہونی چاہیے، چاہے وہ فاعل بن رہی ہو، چاہے مفعول بن رہی ہو، کچھ بھی بن رہی ہو، لیکن بہرحال کوئی ضمیر چاہیے جو اس مبتدا کی طرف لوٹے. تو لہذا جو بھی غائب کی ضمیر آئے آپ کو اس کا مرجع تلاش کرنا ہے. اب یہ ترکیب میں سب سے ضروری چیز ہے، عموماً طلباء اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور جس کی وجہ سے ترکیب میں مشکل پیش آتی ہے. تو جب بھی غائب کی ضمیر آئے اس کا مرجع تلاش کرنا ہے کہ یہ ہوا ہے یا ہما ہے یا ہم ہے یا ہیا ہے وغیرہ. جو بھی غائب کی ضمیر آئے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے. اور نیز یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے ربط اور عائد چاہیے، اسی طرح جو شبہ جملہ ہے، یعنی جو صفت وغیرہ کا صیغہ آئے اور وہ اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ شبہ جملہ. اس کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں عائد کا ہونا ضروری ہے بھائی. تو جملے میں بھی، جملے کو بھی کسی چیز سے جوڑیں تو کیا ضروری ہے؟ اس میں عائد کا ہونا. اور شبہ جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑیں تو عائد کا ہونا ضروری ہے بھائی. ابھی تک آپ نے جتنی ترکیبیں کی ان کے اندر ہم نے عائد کو نہیں دیکھا کیونکہ ابھی آپ ابتدائی ترکیب ابھی سیکھ رہے ہیں، لیکن اب یہ ضابطہ آپ نے پڑھ لیا. اب جب بھی شبہ جملہ کو کسی سے جوڑنا ہے یا جملے کو کسی سے جوڑنا ہے تو آپ نے عائد ضرور بتلانا ہے بھائی، عائد ضرور بتلانا ہے. تو لہذا جملہ یا شبہ جملہ چاہے وہ خبر بنے، چاہے وہ صلہ بنے، چاہے وہ حال بنے اور چاہے صفت بنے، تو جس چیز سے جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا ربط ضروری. لہذا اگر جملہ خبر بنے تو خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ مبتدا سے، لہذا عائد ہونا ضروری جو مبتدا کو لوٹے. اور اگر جملہ جو ہے وہ صفت بن رہا ہے تو صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ موصوف کے ساتھ، تو اس میں موصوف کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر ہو. اور اگر جملہ جو ہے وہ حال بن رہا ہے تو حال کو ذل حال سے جوڑا جاتا ہے، تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی طرف لوٹے؟ ذل حال کی طرف. اور جملہ جب صلہ بن رہا ہو تو صلے کو موصول سے جوڑا جاتا ہے، تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کی طرف لوٹے؟ موصول کی طرف بھائی. اب آگے کچھ اور ترکیبیں کیجئے بھائی، لکھیے. خالد اخو کا، خالد اخو کا. جی ترکیب کیجئے بھائی شروع. خالد مرفوع لفظاً مبتدا. شاباش. خالد مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. خالد. جی آگے. اخو مضاف. اعراب بھائی. مرفوع لفظاً مضاف. اخو مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟
کیونکہ اس نے خبر بننا ہے، کیونکہ یہ خبر ہے. شاباش. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر باقاعدہ ہم تلفظ کر اس رہے کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کیا ہے اس کا رفع؟ واو. واو ہے. شاباش. تو اور نصب اس کا کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ. الف. اور جر یا کے ساتھ. یا کے ساتھ. آگے. اور مضاف آپ نے کہا، آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ جو جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہاں، ہو، جس آپ اس میں اسم مضاف کے ساتھ. مضاف فعل کی بات نہیں کر رہا میں، بار بار کہتا ہوں بھائی، توجہ رکھنی ہے آپ نے. فعل نہیں بلکہ اسم. فعل کے ساتھ تو فاعل بھی آ سکتے ہے ضمیر، فعل کے ساتھ تو مفعول کی بھی ضمیر آ سکتی ہے. ہاں، اسم کے ساتھ جب کون سی ضمیر آ جائے؟ ضمیر متصل آ جائے تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. تو اخو مرفوع لفظاً مضاف. آگے. کاف ضمیر، کاف مجرور محلن مضاف الیہ. ہاں، کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مجرور کیوں؟ مضاف الیہ کیونکہ مضاف الیہ ہے. محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے. کیونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر کس میں سے؟ مبنیات میں سے ہے. جی. مضاف اپنے اب سمیٹیے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کے لیے خبر. ہاں، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب کوئی طالب علم آپ پر اشکال کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے آخو کا، اس کو آپ نے خبر بنایا اور عائد کوئی نہیں بتلایا، آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر وہی بات کر رہے، کہہ رہے ہیں کاف ضمیر. مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوا کرتا ہے، صرف غائب کی. بھئی آسان سی بات ہے، آپ کہیں اخو کا، نہ یہ جملہ ہے نہ شبہ جملہ ہے. جملہ ہوتا تو عائد چاہیے ہوتا، شبہ جملہ ہوتا تو عائد چاہیے تھا. تو نہ یہ جملہ ہے نہ شبہ جملہ، لہذا یہاں عائد کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. روانی سے پڑھیے. خالد اخو کا. خالد اخو کا. جی ترجمہ کیجئے. خالد اخ بھائی کو کہتے ہیں، اخو کا آپ کا بھائی. خالد اخو کا. خالد آپ کا بھائی. خالد آپ کا بھائی. کیا مشکل ہے؟ کیوں؟ کیا کس سوچ میں پڑے ہو؟ خالد اخو کا کیجئے ترجمہ. کیا مشکل ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مشکل کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ کہ سوچ میں کیا پڑے ہو؟ آپ کا بھائی خالد. کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ مبتدا وہ جس کے بارے میں بات کی جائے، اور خبر وہ جو کس کی بات ہو رہی ہے؟ خالد. مبتدا کی کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کون ہے؟ خالد. اور کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ کا بھائی. تو کریں اب اس کو پورا کر دیں. خالد آپ کا بھائی. خالد آپ کا بھائی. بس جملہ نہیں ہے. ہاں. خالد اخو کا، خالد آپ کا بھائی ہے. جب مبتدا بھی آ گئے خبر بھی آ گئے تو بات پوری ہو گئی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں. خالد اخو کا، خالد آپ کا بھائی ہے. اگلا جملہ لکھیے. الرجلان قائمان. الرجلان قائمان. قائمانی. جی ترکیب کیجئے بھائی. الرجلان منصوب. منصوب کیوں؟ آپ بتائیے. الرجلان مرفوع لفظاً مبتدا. بھائی میں تو ایسا لفظ بھی نہیں استعمال کرتا جس کا معنی آپ کو نہ آتا ہو، پھر آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. الرجل کا معنی آتا ہے یا نہیں آتا؟ جی. پھر الرجلانی یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نہیں یہ تثنیہ ہے؟ جی. یہ بھی پتا ہے. اور ترکیب ہم کس کی کر رہے ہیں؟ مبتدا خبر کی. پھر کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ ہاں کریں ترکیب.
الرجلان مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں کیوں اتنا لمبا اتنی دیر سوچتے ہو بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے. الرجلانی مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا بن رہا مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. الرجلانی میں تو نون پر زیر پڑھ رہا ہوں. یہ سے حرکت ہے اس کی. ہاں پھر رفع کدھر ہے؟ تثنیہ کا رفع الف کے ہاں تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ. الرجلانی منصوب یا مجرور ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ الرجلین. الرجلین. معلوم ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہے، اس پر باقاعدہ ہم تلفظ کرتے ہیں. یہ الف اور یا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو الرجلان مرفوع لفظاً مبتدا. آگے قائمان مرفوع لفظاً خبر. قائمان مرفوع لفظاً خبر. پوری ترکیب نہیں کر رہے. قائمانی کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ. تثنیہ تو ہے، صیغہ کون سا؟ تثنیہ جو تثنیہ مذکر ہے. تثنیہ تو ہے، تثنیہ تو ہے. قائم یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد. قائم صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ بتاؤ مجھے. صیغہ اسم فاعل. ہاں اسم فاعل، اور اسی کے الف نون لگا دیا. قائمانی یہ کیا ہے؟ تثنیہ. تو وہی اسم فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ اسم فاعل. ہاں تو قائمانی مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. ہوا ضمیر. اور مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر بن. کیونکہ خبر ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ. اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. قائمانی. قائمانی. ذرا نصب اور جر پہ تلفظ کریں. قائمین. قائمین. دیکھا سننے سے دوسرے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ رفع نہیں پڑھ رہا، نصب یا جر پڑھ. تو قائمانی مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. آگے ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل. بھائی ہوا ضمیر آپ بتائیے بھائی. شاباش. تثنیہ کا صیغہ ہے تو تثنیہ کی ضمیر اس میں نکالو گے بھائی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کے اندر جو الف آتا ہے ضربا ضربا، یہ فعل میں جو الف آتا ہے یہ تثنیہ کی ضمیر ہوتی ہے. تثنیہ کی ضمیر. لیکن اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ صفت کے صیغوں میں جو الف آتا ہے وہ ضمیر نہیں ہوتی، وہ صرف تثنیہ کی علامت ہے. وہ کیا ہے؟ تثنیہ کی علامت. اور پتہ کیسے چلا کہ یہ ضمیر نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ حالت نصبی جری میں بدل جاتی ہے. قائمین وہی الف کس سے بدل گیا؟ یا. اگر یہ ضمیر ہوتی، ضمیر تو مبنی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس کا بدلنا ہی بتلا رہا ہے کہ یہ ضمیر نہیں، یہ صرف کیا ہے؟ تثنیہ کی. اگر میں آپ سے کہتا آپ سے ضربا ترکیب کرو، آپ کیا کہیں گے؟ ضربا فعل با فاعل، اور فاعل کیا ہے؟ الف ضمیر. لیکن یہاں پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں قائمانی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صیغہ اس میں فاعل. لیکن اس میں الف کو فاعل نہیں کہنا بلکہ اس کے اندر ضمیر الگ نکالنی ہے. کون سی ضمیر؟ شاباش. ہما ضمیر. قائمانی صیغہ اس میں فاعل اور اس کے اندر ہما ضمیر. اس کا اعراب بتاؤ. مرفوع محلاً اس کا فاعل. مرفوع محلاً اس کا فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ وہ فاعل بن رہا ہے. فاعل ہے. محلاً کیوں؟ ضمیر ہے، ضمیر مبنیات. کیونکہ ضمیر مبنیات میں سے ہے. جی آگے. صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. ہاں بھائی آپ بتائیے خبر بن سکتی ہے یہ؟ ہاں عائد جب تک نہیں بتاؤ گے شبہ جملہ خبر نہیں بن سکتا. شبہ جملہ کسی سے نہیں جوڑ سکتا. یا اسی طرح جملہ ہو تو وہ بھی جب تک عائد نہیں بتلاؤ گے کسی سے نہیں جوڑ سکتا. تو ہما ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ ہاں یہ عائد آ گیا. ہما ضمیر لوٹ رہی ہے الرجل. میں نے بتایا غائب کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع تلاش کرو بھائی. تو
تو یہ لوٹ رہی ہے الرجلان کو. اور یہ بھی دیکھ لیا کرو لوٹ سکتی ہے یا نہیں, ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے یا نہیں. ہما بھی تثنیہ مذکر, الرجلان بھی کیا ہے تثنیہ مذکر, ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے, یہی ضمیر لوٹے گی. تو یہ عائد آ گیا. اب سمیٹیے. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. روانی سے پڑھو بھائی. الرجلان قائمان, الرجلان قائمان, ترجمہ کیجئے. وہ دو مرد کھڑے ہیں. شاباش, دیکھا یہ ترجمہ. اب آپ کو ترجمے کا طریقہ بھی آ گیا. اگر کوئی اور طالب علم سے کہیں ترجمہ کریں, وہ کرے گا, وہ ترجمہ کیا کرے گا, دو آدمی کھڑے ہیں. نہیں بھائی, دو آدمی تو آپ نکرہ والا ترجمہ کر رہے ہیں. معرفہ کے لیے کیا لفظ لے کر آؤ, متعین کی طرف اشارہ کرو. وہ دو آدمی, مثلا میرے اور آپ کے درمیان دو آدمیوں کی بات چل رہی تھی, اور میں نے پھر آپ کو بتایا وہ دو آدمی کھڑے. یہ نہیں کہ میں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں, نہیں نہیں, ہاتھ سے اشارہ نہیں. الرجلان, الف لام کیا کر رہا ہے اس کی طرف, کہ وہ جو جن دو کی بات ابھی چل رہی تھی وہ دو آدمی کھڑے ہیں. تو وہ الرجلان قائمان, وہ دو آدمی کھڑے ہیں. جی اگلا جملہ لکھیے. غلامی کاتب, غلامی کاتب. چلیے بھائی ترکیب کیجئے بھائی. غلامی مرفوع تقدیرا مبتدا. پوری بات نہیں کی آپ نے. غلامی مرفوع تقدیراً, آگے مضاف. شاباش. غلامی مرفوع تقدیراً مضاف. مرفوع کیوں, کیونکہ مبتدا ہے. تقدیراً کیوں کہا, کیونکہ اس کا رفع. تقدیراً کیوں کہا, ہم نے پڑھا ہے کوئی بھی اسم جب مضاف ہو علاوہ جمع مذکر سالم کے, کس کی طرف, یا کی طرف, اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. تو یہ بھی مضاف ہو رہا ہے, اسی اس کا اعراب بھی چاہے رفع ہوتا, چاہے اس پہ نصب ہوتا, چاہے جر. تو غلامی مرفوع تقدیراً مضاف. آپ نے کہا مضاف, آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے, کیونکہ اس کے بعد ضمیر متصل. ہاں, کیونکہ اس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ رہی ہے, اور جب اسم کے ساتھ ضمیر متصل آئے تو کیا بنتے ہیں, مضاف مضاف الیہ. جی تو غلامی مرفوع تقدیراً مضاف. آگے یا ضمیر مرفوع محلاً, یا ضمیر مرفوع محلاً مضاف الیہ. مرفوع کیوں, کیونکہ مبتدا تو ایک بتا دیا آپ نے. یا ضمیر مجرور محلاً, ہاں, یا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. مجرور کیوں, کیونکہ مضاف. جب آپ کو پتا چل جائے مضاف الیہ, ساتھ ہی دوسری کس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ اس پر جر پڑنا ہے. تو مجرور محلاً کیوں کہا, کیونکہ ضمیر ہے, مبنیات میں سے ہے. سمیٹیے آپ. مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. آگے کاتبون سوا اعراب بھائی. کاتبون مرفوع لفظاً سوا اسم فاعل. کاتبون مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. جی مرفوع کیوں, کیونکہ فاعل کیونکہ خبر بنے, کیونکہ خبر ہے. لفظاً کیوں, کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں, کر کے دکھائیے. کاتبن نصب پہ کیجئے تلفظ, کاتبن جر پہ تلفظ کیجئے, کاتبن. معلوم ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوتا ہے, صیغہ اسم فاعل. آگے ہوا ضمیر مرفوع محلاً فاعل. ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل. مرفوع کیوں, کیونکہ فاعل کیونکہ فاعل ہے. محلاً کیوں, کیونکہ مبنیات میں سے ہے. جی اب آگے کاتبن صیغہ اسم فاعل
فائل اپنے صیغہ اسم فائل اپنے فائل اور ہما ضمیر سے مل کر. ہما کدھر سے آ گئے؟ ہوا ضمیر سے مل کر. تو وہ فائل آپ نے کہہ تو دیا کاتب صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. ہاں بھائی یہ خبر بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی بھائی. ہوا ضمیر سے مل کر خبر. خرابی کیا کیوں نہیں بن سکتی یہ خبر؟ ہوا ضمیر راجع ہے غلام. ہاں ایک بات آپ بتانا بھول گئے کہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے غلام کو. کس کو؟ غلام کو، یعنی مبتدا کو. یہ ربط نہیں بتایا تھا آپ نے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں کاتب صیغہ اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. عائد آپ نے بتا دی، اس سے خبر بن گئی. تم پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب روانی سے پڑھ دو پورے جملے کو. غلامی کاتبن، غلامی کاتبن. صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا، اب اس کو روانی سے پڑھ دیا. غلامی کاتبن. ترجمہ کیجئے. میرا غلام لکھنے والا ہے. ہاں میرا غلام لکھنے والا ہے، میرا غلام کاتب ہے. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں آپ نے یہ دیکھا ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے یا نہیں؟ ہوا ضمیر آپ نے نہیں، اور کس کو لوٹی؟ غلام کو. اور غلام بھی کیا ہے؟ مفرد واحد مذکر ہے. ضمیر بھی واحد مذکر، مرجع بھی واحد مذکر. تو لہذا ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے، لہذا معلوم ہوا آپ نے عائد درست بتلایا بھائی. اگلا جملہ لکھیے. عیسیٰ رجل شریف. عیسیٰ رجل شریف. چلیے بھائی ترکیب کیجئے. عیسیٰ مرفوع تقدیراً، عیسیٰ مرفوع تقدیراً مبتدا. شاباش. عیسیٰ مرفوع تقدیراً مبتدا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ اس میں مبتدا بننا، کیونکہ یہ مبتدا ہے. تقدیراً کیوں کہا؟ یہ اس میں مقصور ہے. یہ اس میں مقصور ہے. اس میں مقصور اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں الف آئے اور اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہو. تو مرفوع تقدیراً مبتدا. آپ کو کیسے پتا چلا یہ مبتدا ہے؟ موصوف. جی موصوف ہے. آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے؟ جو کہو گے جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کی. میں نے بتایا جب بھی کوئی جملہ آئے سب سے پہلے کن کو الگ کرو؟ معرفہ اور نکرہ. اور اسی طرح مبنی اور معرب. یہ دو چیزیں تو اولاً آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. انہی سے فیصلہ ہو جاتا ہے کس کو مبتدا، کس کو خبر بنانا ہے، کس کو موصوف بنانا ہے، کس کو صفت بنانا ہے وغیرہ. بھائی یہ سب مبتدا ہے. صحیح. کیوں مبتدا کیوں ہے؟ ہمارے پاس صحیح، ہمارے پاس آسان سی بات ہے، بس مجھے بتا دو، سمجھا دو بس. ہاں ہمارے پاس 3 لفظ آ رہے ہیں، ان میں سے پہلے کو مبتدا بنائیں گے. یوں کہو ہمارے پاس 3 لفظ ہیں اور ان سے مل کر جملہ پورا ہو رہا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ یہ نام ہے، یہ معرفہ ہے. رجل بھی نکرہ، شریف بھی نکرہ، اور مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ، اور خبر میں اصل کیا ہے؟ نکرہ. تو لہذا معرفہ کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا، اور نکرہ کو خبر. آسان سی بات ہے بھائی. تو عیسیٰ مرفوع تقدیراً مبتدا. آگے رجل مرفوع لفظاً موصوف. رجل مرفوع لفظاً موصوف. مرفوع کیوں؟ خبر بنے. خبر ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ کر کے دکھائیے. رجل. شاباش. اور موصوف کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے؟ ہمارے پاس 2 نکیرہ آ رہے ہیں، 2 نکیرہ، اور پہلے نکیرہ کو ہم ہاں جب ہمارے پاس 2 یا زیادہ نکیرہ آ جائیں بشرطے کہ آخر میں کوئی معرفہ نہ آئے تو پھر یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت. تو پہلے کو موصوف بنائے. آگے شریف مرفوع لفظاً
صفت مشبہ. شاباش. شریف مرفوع لفظاً صفت مشبہ. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ صفت بنا. کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. موصوف مرفوع تھا تو صفت بھی مرفوع ہوگی. لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، کر کے دکھائیے. شریف. جی پھر کیا بتایا آپ نے؟ صفت مشبہ ہے یہ بھائی. شاباش. کیونکہ فاعل وزن ہے جو عام سب سے عام استعمال ہوتا ہے صفت مشبہ میں. آگے ہوا ضمیر، اس کے اندر اس کا فاعل جو لوٹ ہوا ضمیر. جی اعراب اس کا مرفوع محلن. ہاں ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا فاعل. جی مرفوع کیوں؟ کیونکہ وہ فاعل بنا، کیونکہ فاعل ہے. محلن کیوں؟ وہ ضمیر مبنیات میں سے. شاباش. جی آگے وہ شریف وہ لوٹ رہا ہے عیسیٰ مبتدا. ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کو؟ عیسیٰ مبتدا کی طرف. شاباش بھائی. اچھا اب سمیٹیے. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر موصوف کے لیے صفت توجہ ہے. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر کیا ہوگی؟ شبہ جملہ ہو کر صفت. صفت نہیں بن سکتی. آپ شبہ جملہ کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ موصوف کے ساتھ. درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے. ہاں اب بتاؤ کیا غلطی ہوئی؟ ہاں ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ رجل. موصوف جس سے جوڑنا ہے اس کی طرف ضمیر لوٹے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہوا ضمیر رجل کو لوٹ رہی ہے، موصوف کو. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ربط آ گیا. موصوف صفت مل کر مبتدا کے لیے خبر بن گئے مبتدا کے لیے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. روانی سے پڑھو. عیسیٰ رجل شریف. عیسیٰ رجل شریف. ترجمہ کیجئے. عیسیٰ شریف مرد ہے. عیسیٰ شریف آدمی ہے. نہیں بھئی یہ ترجمہ نہیں ہوگا. یہ عربی کا شریف الگ ہے، اردو میں تو شریف کا اور معنی کرتے ہیں. عربی میں شریف کا معنی ہوتا ہے معزز، شرف والا. یہ شرف سے ہے نا، شرف والا یعنی معزز آدمی. تو عیسیٰ معزز آدمی ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ عیسیٰ معزز آدمی ہے. ایک اور جملہ کر لیجئے بھائی. مسلمیہ. مسلمیہ. مجتہدون. مجتہدون. چلیے بھائی ترکیب کیجئے. مسلمیہ مرفوع لفظاً مرفوع تقدیراً مضاف مرفوع تقدیراً. کوئی مشکل نہیں بھائی. جی جلدی جلدی کریں. ہاں مرفوع تقدیراً مرفوع مسلمیہ مرفوع تقدیراً مبتدا. مبتدا. مسلمیہ. چلو یہ ترکیب آپ نے پھر حل کر کے مجھے بتانی ہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں یہ آپ نے حل کر کے مجھے کل یہ ترکیب سنانی ہے. بس یہ اب آپ غور کریں، حل کریں، مجھے کل بتائیے. چلیے بس بھائی. ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.